بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کب اور کیوں وجود میں آئی؟ انسان نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب چند منٹ میں دیا جا سکے۔ انسان کی پوری ایک تاریخ ہے جو قبائلی معاشرت سے آج کی جدید قومی ریاست تک پہنچی ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس مختصر وقت میں ساری تاریخ کا میں آپ کے سامنے احاطہ کروں، لیکن چند مائل سٹون، چند سنگ میل جو اس ضمن میں اٹھائے گئے ان کا میں آپ سے ذکر ضرور کروں گا، اور پھر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ میں انسان نے ریاست کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی، اجتماعی زندگی کا آغاز ایک قبائلی معاشرت میں ہوا۔ جب خاندان جمع ہو گئے اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے تو سروائیول، بقا کا چیلنج انسان کو شروع سے درپیش تھا۔ تو اس دور میں جب کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، جب کوئی ضابطہ نہیں ہوتا تھا، تو طاقت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ کون اپنے حقوق لے سکتا ہے اور کون اپنے حقوق سے محروم ہو جائے گا۔ لوگ زور بازو سے اپنی حیثیت کو منواتے تھے، اپنے لیے وسائل تلاش کرتے تھے، وہ کھانے پینے کے ہوں، رہنے سہنے کے ہوں، جو بھی ہوں۔ اور جو کمزور تھا، جو اپنی حیثیت کو منوا نہیں سکتا تھا، وہ مجبور تھا کہ طاقتور کے ہاتھوں استعمال ہو، اس کا استحصال بھی ہو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے انسانی معاشرت کے اندر غلامی جیسی رسمیں قائم ہوئیں۔ غلام وہ لوگ بنتے تھے کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے اور بقا اور سروائیول کی جنگ میں گویا انسانی قافلے سے بچھڑ جاتے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب جنگل کا قانون دنیا میں بھی رائج تھا، یعنی انسانوں کے مابین بھی جنگل کا قانون کا رائج تھا۔ اور جنگل کا قانون کیا ہے؟ جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو طاقتور ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے پچھاڑ دے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ طاقت میں سب سے زیادہ ہے، جب چاہتا ہے کسی جانور کی گردن دبوچ لیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کمزور کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ طاقتور کو مانے، اس کے آگے سر نگوں ہو جائے، اور جب وہ چاہے تو اپنی عزت پیش کر دے، جب وہ چاہے تو اپنی جان پیش کر دے۔ اس کے علاوہ کمزور کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا۔ لیکن انسان کا معاملہ جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ انسان کو ایک دنیا میں آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور اس کے سامنے عقل کے راستے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اس لیے اس کو عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ انسان نے بھی سوچا کہ سب انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں، پھر ان میں طاقتور کیوں ہوتا ہے اور کمزور کیوں ہوتا ہے، اور پھر جو کیا کمزور رہ گیا ہے کیا وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو زمین سے مٹا دیا جائے، اس کی کوئی حقوق نہ ہو اور وہ طاقتور کے رحم و کرم پر ہو۔ یہی سوچ جب انسانوں میں پیدا ہوئی اور انسانی سوسائٹی نے ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھی، تو یہ خیال پیدا ہوا کہ سارے انسان برابر ہیں اور کسی کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کی جان اور مال پر طاقت کرے، اس پہ حملہ کرے، اس کو اپنا گویا یرغمال بنا کے رکھے۔ اس ساری سوچ کو پیدا کرنے میں مذاہب نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام مذاہب، اور اسلام چونکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قدیم جتنے الہامی مذاہب ہیں اصل میں وہ اسلامی تھے اپنے اپنے دور میں، جب لوگ اپنے پیغمبروں کے پیچھے چلتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جب اللہ کے آخری رسول آئے تو گویا وہ اس الہامی سفر اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھا، قیامت کی طرف بڑھا، کہ جب انسانوں نے یہ جانا کہ سب انسان برابر ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات جو قرآن مجید نے کہی، یہ وہ بات ہے کہ جو الہامی ہدایت میں کہی جاتی رہی کہ اللہ نے انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے اور ان کے درمیان کالے اور گورے کی بنیاد پر تمیز نہیں کی جا سکتی، مشرقی اور مغربی، عربی اور عجمی کی بنیاد پر تقسیم اور ان کے درمیان امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو انہی الفاظ میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی، اور یہ مذہب کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے انسانوں کے درمیان برابری کا تصور دیا۔ اسی طریقے سے دیگر لوگ جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی اور انہوں نے بھی اپنے خیالات پیش کیے اور انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے یہ تصور رکھا کہ سب انسان برابر ہیں اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قدیم دور میں ارسطو جیسے مفکر لوگ بھی غلامی کو جائز قرار دیتے آئے ہیں، عورت کو کمتر سمجھتے آئے ہیں۔ لیکن دور جدید میں جب انسان کی ترقی کا سفر یہاں تک پہنچا تو جو مذاہب نے میسج دیا تھا اس کو انسانی فطرت نے، انسانی عقل نے قبول کیا، انسانی فلسفے نے قبول کیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت کا تصور پر سیاست میں پیدا ہوا کہ کیسے سب انسان برابر ہیں اور ان کے درمیان برابری کی سطح پر گویا معاملہ ہوگا۔ یہ جو انسان کا سفر ہے، اس نے کیوں یہاں تک پہنچا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان جو کمزور تھے، کمزور لوگوں کو
زندہ رہنے کا وہ حق ملنا چاہیے جو ان لوگوں کو حاصل ہے جو طاقتور ہے۔ چنانچہ قانون کی بالادستی کا تصور سامنے آیا کہ اب فرد بالادست نہیں ہے، قانون بالادست ہے، اور انسان سب برابر ہیں۔ جان و مال کا تحفظ جیسے طاقتور کو حاصل ہے ویسے کمزور کو بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر انسانی فکر آگے بڑھا، انسان کی سیاسی تجسیم ہوئی، پولیٹی آگے بڑھی، اور یہ تصور سامنے آیا کہ انسانوں کے درمیان برابری کی سطح پر معاملہ ہونا چاہیے۔ اور انسانوں کو، چونکہ انسان کی فطرت نہیں بدلی، طاقتور آج بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر کمزور پر غالب آ جائے۔ چنانچہ ریاست جو ہے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے، ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو اس بات کو انشور کرے، اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی طاقتور طاقت کے زور پر کمزور پر غالب نہ آئے، اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو اور اس کو بھی آگے بڑھنے کی اپارچونٹیز، مواقع ملتے رہیں۔ چنانچہ اسی ضرورت کے لیے ریاست قائم ہوئی کہ وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائے اور انسانی بستیوں میں جنگل کا قانون رائج نہ ہو کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسروں پر قابض ہو جائے، ان کی جان مال عزت و آبرو کو اپنے شکنجے میں کر لے۔ چنانچہ ریاست کمزور کی ضرورت کے لیے وجود میں آئی، یعنی ریاست اس لیے بنی کہ کمزور کو تحفظ ملے، اس کی جان کو تحفظ ملے، اس کے مال کو تحفظ ملے، اس کی آبرو کو تحفظ ملے، اس کی شخصی آزادی کو تحفظ ملے، اور اس کو یہ مواقع ملیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے اپنے لیے ہر طرح سے سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ترقی کی منازل وہ طے کرتا رہے۔ چنانچہ ریاست جو ہے وہ اصل میں کمزور کے حقوق کے تحفظ کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اب ہم پاکستان میں دیکھیے تو جب بھی ہم ریاست کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی اسلامی ریاست، کبھی فلاں ریاست، تو اصل میں ہم اصل چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ریاست ہوتی کیوں ہے۔ یہ بات کی چیزیں ہیں کہ اس کا رنگ کیسے ہو، لیکن ریاست ہوتی اصل اس لیے ہے کہ کمزور کو اس کے حقوق ملیں اور کوئی طاقتور اپنے طاقت کے زور پر اس پر قابض نہ ہو۔ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ طاقتور کو ریاست کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت کے زور پہ اپنے حقوق حاصل کر لیتا ہے۔ ریاست کی ضرورت کمزور کو ہے، اس لیے کمزور کو آگے بڑھنے کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ آج بھی جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں اور کوئی طاقت کے زور پر دوسرے پر غالب نہ آ جائے۔ اس کو انشور کرنے کے لیے ریاست بنتی ہے۔ چنانچہ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہماری ریاست میں کمزور کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اگر کمزور کے حق میں قانون نہیں کھڑا ہوتا، اگر کمزور اپنے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے کہ جنگل میں ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر غالب آ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو سیاسی جدوجہد کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، باقی سب لوگوں کو، یہ مذہبی بحثیں، یہ دیگر علاقائی حقوق کی بحثیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ریاست ہوتی کیوں ہے۔ ریاست اس لیے ہوتی ہے، میں اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں، کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے جن کے پاس طاقت نہیں ہے اور ریاست ان کی طاقت بن جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ریاست کا ہونا یا نہ ہونا ایک عام آدمی کے لیے برابر ہے۔ بہت شکریہ۔